बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तुलबा, आज के हमारी सिलेबस में मज़मून उस्ताद का एहतराम शामिल है। मज़मून उस्ताद का एहतराम लिखने से पहले ज़रूरी है कि हम मज़मून के मफ़हूम और मज़मून निगारी के लिए ज़रूरी हिदायत के बारे में अच्छी तरह जान लें। मज़मून का मफ़हूम है कोशिश करना, जद्दोजहद और बयान की है। नसरी असलूब की हामिल मालूमाती तहरीर को मज़मून कहा जाता है, यानी किसी भी मुअय्यन मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात को इंतहाई सादा और मुदल्लल अंदाज की तहरीर में बयान करना मज़मून कहलाता है। यानी आप किसी भी नसरी असलूब को जो आपको उन्वान दिया जाता है, अगर आप उसमें अपने जज्बात और ख़यालात को इंतहाई सादा और मुदल्लल यानी दलाइल के साथ तहरीर करते हैं तो वो आपका मज़मून कहलाएगा। ये थी हमारी मज़मून की तारीफ़। अब हम देखते हैं कि मज़मून निगारी के लिए क्या ज़रूरी हिदायत है। कोई भी मज़मून लिखने से पहले नंबर 1 पे उन्वान का इंतखाब है, यानी आपको ये देखना है कि आपको किस उन्वान पर मज़मून लिखना है, आपका टॉपिक क्या है। नंबर 2 पे है खाका उन्वान की तैयारी। आप जिस उन्वान का इंतखाब करें, मज़मून लिखने से कबल इसका खाका तैयार कर लें, ताकि मज़मून में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए, बल्कि आसानी और रवानगी से अपने ख़यालात को तरतीब देकर लिखा जा सके। यानी उसकी हेडिंग्स तैयार कर लें, आउटलाइन तैयार कर लें अपनी। फिर है मवाद की तरतीब। मज़मून तहरीर करने से कबल तमाम मवाद को तरतीब दे लें और याद रखें कि किस जगह पर अशार लिखनी है और कहाँ पर आपको हवाला जात तहरीर करनी है। नंबर 4 पे आ जाएगा उन्वान का तारुफ और इख्तिताम मौसर अल्फाज के साथ। मौजू का तारुफ और इख्तिताम इंतहाई मौसर और मौजू अल्फाज के साथ होना चाहिए। और मज़मून के इख्तिताम में भी ऐसे जुमले आने चाहिए जो सारी बहस का हासिल हो। नंबर 5 पे आ जाता है हमारा वुसअत मज़मून का ख्याल। उन्वान से मुतालिक आपके पास जितना भी मवाद है, आप इसको तरतीब से तहरीर करें। इसमें गैर ज़रूरी बातों को दाखिल करने से इज्तनाब करें, यानी इतना लंबा ना हो जाए मज़मून के पढ़ने वाले को वो अच्छा ना लगे। वुसअत मीन उसकी लिखते हुए ख्याल ये रखा जाए कि आसान और मुदल्लल अंदाज में अपनी बात को बयान किया जाए, बहुत ज़्यादा वुसअत ना दी जाए। सेहत ज़बान का ख्याल। मज़मून निगारी में सेहत ज़बान की बड़ी अहमियत है। आपको शगुफ्तगी और संजीदगी का आंसर होना चाहिए। ख़यालात की मकबूलियत को साबित करने के लिए मुदल्लल, मस्बत और ठोस दलाइल देने चाहिए। और मज़मून में आप मुहावरात का इस्तेमाल, कुरान और हदीस के हवाला जात, अक़वाल और अशार का मुनासिब इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है पैराग्राफ में तकसीम। मज़मून को हमेशा पैराग्राफ के अंदाज में लिखना चाहिए। इसके अलावा अंदाज़े बयान, आपका जो अंदाज़े बयान है यानी बयान करने का जो अंदाज़ है वो भी खूबसूरत होना चाहिए, मुख्तसर और सादा होना चाहिए और छोटे जुमलों में अपने बात की वजाहत करनी चाहिए। अल्फाज और ख़यालात के बार बार तकरार से गुरेज किया जाए, यानी अल्फाज को बार बार ना दोहराया जाए और ना ही एक ही ख्याल की बार बार तकरार की जाए। नंबर 10 पे आ जाता है मुख्तलिफ हवाला जात से मुअय्यन। बेहतर है कि अच्छा मज़मून लिखने के लिए आप उसके अंदर इस तरह के हवाला जात दें जो कि मुदल्लिल हो, यानी किसी कुरान और सुन्नत की रोशनी से देख लें या किसी भी शख्सियत का कोई वाक़या लिख दें तो वो आपके हवाला जात अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा नंबर 11 पे है ख़यालात का तसलसल और रब्त। ये जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उनमें तसलसल होना ज़रूरी है, उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कहीं आपने बात कुछ कर दी, अगले पैराग्राफ में कुछ बात कर रही हैं। उन उन ख़यालात के दरमियान तसलसल और रब्त का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नंबर 12 पे आ जाता है कांट छांट से गुरेज, यानी कांट छांट से गुरेज किया जाए।
جو بھی مضمون میں تحریر لکھی جائے انتہائی سوچ سمجھ کر لکھیں تاکہ زیادہ کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ویسے بھی مضمون میں کانٹ چھانٹ جو ہے وہ گندی لگتی ہے، اور اگر اس کو مجبوراً کاٹنا بھی پڑ جائے تو درمیان میں صرف ایک لائن لگا دیں، بہت زیادہ گندی کٹنگ نہ کریں۔ اختصار و توازن اور اعتدال اختصار، توازن اور اعتدال مضمون نویسی کا عظیم اعجاز ہے۔ موضوع کے بارے میں جتنا اہم اور اچھا مواد آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی اپنے تحریر میں لائیں۔ ادھر ادھر کی فضول باتیں ڈال کر مضمون کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم الفاظ میں اور اچھی بات کی جائے۔ صفائی اور خوشخطی کا خیال، مضمون میں صفائی اور خوشخطی کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جو آپ مضمون لکھیں وہ بالکل صاف ستھرا ہو، آپ کی جو رائٹنگ ہے، آپ کے لکھنے کا انداز ہے وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو دیکھنے میں آپ کا مضمون بہت زیادہ اچھا لگے۔ اور نمبر 15 پہ ہے نتیجہ عنوان، یعنی آخر میں آپ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں، اس طرح کے جملے بتائیں جس میں پتہ چلے کہ جس عنوان پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا آخر میں کیا نتیجہ نکلا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ استاد کے احترام کے بارے میں لکھیں گے تو آخری ایک پیراگراف آپ کا اس طرح ہونا چاہیے جس میں آپ لکھیں کہ واقعی جو آپ نے کہا ہے، جو دلائل دی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور ہمیں اس کے مطابق استاد کے احترام کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اور سب سے آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوگا نظر ثانی، یعنی مضمون کو ہمیشہ وقت ختم ہونے سے 5 منٹ قبل ختم کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے پورے مضمون پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنا ضروری ہے کہ آیا جو آپ نے مضمون لکھا ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھ لی آپ نے جس کو دوبارہ سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اصول اور مضمون کا مفہوم۔ آئیے اب ہم مضمون استاد کا احترام پڑھتے ہیں۔ مضمون استاد کا ادب و احترام۔ استاد جسے معمار قوم کہا جاتا ہے، افراد کی کردار سازی کا کام کرتا ہے۔ افراد ہی سے قوم بنتی ہے، اسی لیے استاد پوری قوم کا محسن ہوتا ہے۔ قوموں کا بنانا سنوارنا استاد ہی کا کام ہے اور یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ علم انسان کو درست معنوں میں انسان بناتا ہے، جبکہ بغیر علم کے انسان حیوان کے موافق ہے۔ علم ایسا زیور ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا، یہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے اور چراغ سے چراغ چلتا ہے۔ علم کی روشنی دل و دماغ کو منور کرتی ہے، یہ روشنی استاد کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے علم اور استاد کا ادب ہم سب پر لازم ہے۔ جو قومیں اپنے محسن کی احسان مند ہوتی ہیں وہ پھل پاتی ہیں اور زندگی میں کامیاب و کامران ہوتی ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے لوگ استاد کی مرہون منت ہیں۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور یہ میراث استاد کے ذریعے ہی انسانوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے استاد کا کام پیغمبروں جیسا ہے، وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور علم کے زیور سے آراستہ کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ استاد ماضی کو روشن حال اور پھر شاندار مستقبل کا راستہ دکھاتا ہے۔ استاد کو ہر جگہ معزز مقام حاصل ہے، اس کی حیثیت روحانی باپ کی ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کی جسمانی پرورش کرتا ہے، اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے روحانیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ معاشرے میں استاد کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ استاد دنیا کی واحد ہستی ہے جس کا جتنا احترام کیا جائے کم ہے، کیونکہ استاد پتھر نما بچے کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ استاد کی مار اور ڈانٹ کسی قسمت والے کو ملتی ہے۔ استاد کی مار پیار سے کہیں بہتر ہے اور اس کا پیار مار سے اچھا ہے۔ استاد کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مزید حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے مجھے سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔
وہ چاہے مجھے رکھے چاہے فروخت کر دے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید مسجد سے نماز پڑھ کر جوتے پہننے لگا تو دیکھا کہ اس کے بچے استاد کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے الجھ رہے تھے۔ ہارون رشید بچوں کا استاد کے لیے انتہائی احترام دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ مجھ سے بڑی شخصیت وہ ہستی ہے جس کے جوتے مجھ جیسے بادشاہ کے بیٹے سیدھے کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت بڑے فاتح سکندر اعظم کا باپ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے سکندر کو نصیحت کی کہ ارسطو کو اپنا استاد ماننا اور اسی سے مشاورت کرنا اور اسی کی نصیحت پر عمل کرنا۔ سکندر نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ ایک مرتبہ سکندر اعظم کسی سفر پر گامزن تھا۔ سفر میں سکندر ہمیشہ اپنے استاد ارسطو کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ سفر چونکہ گھوڑوں پر ہوتا تھا لہٰذا سکندر احتراماً استاد کا گھوڑا اپنے آگے رکھتا تھا۔ ایک دن اچانک سکندر نے ارسطو سے کہا، آپ گھوڑا پیچھے کر لیں، میں آپ کے آگے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ جب سکندر منزل مقصود پر پہنچا تو ارسطو نے پوچھا کہ وہ کیا ماجرا تھا جب تم نے مجھے پیچھے کر دیا تھا؟ سکندر اعظم نے جواب دیا، استاد محترم، وہاں ایک بہت بڑی کھائی تھی، میں نے سوچا اگر میرا گھوڑا گر جائے اور میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں، ہزاروں مائیں سکندر جیسے بیٹے جن سکتی ہیں، لیکن اگر استاد محترم گر کر فوت ہو گئے تو کوئی ماں ارسطو پیدا نہیں کر سکے گی۔ اس طرح شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ جب سر کا خطاب وصول کرنے گئے تو کہنے لگے، پہلے میرے استاد کو بلا کر خطاب دو ورنہ میں وصول نہیں کروں گا۔ جیوری نے کہا، آپ تو اتنے بڑے لکھاری، شاعر، فلسفی ہیں، آپ کے استاد نے کون سی تصنیف مرتب کی ہے؟ علامہ اقبال نے اپنی طرف اشارہ کیا اور فخر سے کہا، یہ تصنیف میرے استاد نے مرتب کی ہے۔ جیوری نے فوری طور پر مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ پھر علامہ اقبال نے خطاب وصول کیا۔ ان واقعات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑے لوگوں نے کس طرح اپنے اساتذہ کا احترام کر کے دنیا میں دولت اور شہرت پائی، اور وعدہ کریں کہ ہم استاد کا احترام کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ استاد سے افضل ہستی اور کوئی نہیں ہوتی۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو مضمون کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔